السلام علیکم عزیز بچوں، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے افسانہ عبرت جو آپ کی درسی کتاب میں تھا اس کا ہم نے خلاصہ تحریر کیا۔ آج ہم ایک نیا افسانہ جو نورشاہ کا لکھا ہوا ہے، آسمان پھول و لہو، آج ہم اس افسانے کا ایک حصہ ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آج ہم اس افسانے کا آغاز کریں، میں مختصراً افسانے کے اوپر آپ کو یاد دہانی کراتا ہوں، آپ کو تھوڑا سا مختصراً اعادہ کراتا ہوں افسانہ کیا ہوتا ہے۔ افسانہ زندگی کے کسی ایک پہلو سے تعلق رکھتا ہے۔ افسانے میں پوری زندگی کے بجائے ایک خاص حصے پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ افسانے میں تفصیل کے بجائے اختصار ہوتا ہے، ڈیٹیل نہیں ہوتا ہے، شارٹلی اس کے اوپر ڈسکس کیا جاتا ہے۔ مختصر افسانہ اس افسانے کو کہا جاتا ہے جو قاری کے ذہن پر، قاری جیسے کہ ہم سننے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، اس کو قاری کہتے ہیں، اس کے اوپر وہ افسانہ اثر ڈالے۔ لیکن تبھی ممکن ہے یہ جب افسانہ میں دلچسپی کا مرکز صرف ایک ہی ہو، یعنی کہ مین مرکز ایک ہی ہو، سینٹرل ویو جو ہے وہ ایک چیز کے اوپر فوکس ہو۔ نورشاہ کا یہ افسانہ ہے جس کا نام عنوان ہے آسمان پھول اور لہو۔ یہ افسانہ روزمرہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے، عام ڈیلی لائف میں جو واقعات آتے ہیں اس سے متعلق یہ ایک افسانہ ہے۔ افسانے کا پلاٹ اسی سماج کی عکاسی کرتا ہے جس میں افسانے نگار خود رہتا ہے، یعنی کہ افسانے نگار جس سماج میں رہتا ہے، یعنی کہ نورشاہ جس سماج میں رہتا ہے اسی سماج کی وہ عکاسی کرتا ہے، ان حالات کو وہ مختصر افسانے میں سمیٹ لیتا ہے۔ اس کہانی میں سچائی اور حقیقت ایک سادہ مگر دلکش تخلیق کے ساتھ بیان کی گئی۔ تو آئیے ہم اس افسانے کا آغاز کرتے ہیں۔ آسمان پھول اور لہو لکھا ہے، وہ ایک عام سی صبح تھی اور میں اپنے معمول کے مطابق مارکیٹ میں گھریلو ضروریات کی چیزیں خریدنے میں مصروف تھی۔ یہاں پر ایک عورت اپنی ضروریات کی چیزیں بازار میں جاتی ہے خریدنے کے لیے معمول کے مطابق، اور وہ لکھتی ہے وہ ایک عام سی صبح تھی اور میں اپنے معمول کے مطابق مارکیٹ کے بازار میں گھریلو ضروریات، گھر کی ضرورت کی چیزیں خریدنے میں مشغول تھی۔ ایک عورت اپنی ضرورت کی سامان خریدنے بازار جاتی ہے کہ کھلونوں کی ایک دکان کے سامنے میرے قدم خود بخود رک گئے، یعنی کہ میں گھر کی ضروری سامان خریدنے میں مشغول تھی، اچانک میرے قدم ایک دکان کے سامنے خود بخود رک گئے، یعنی کہ میں ایک دکان کے سامنے رک گئی۔ اس لیے نہیں کہ اس دکان میں مختلف انداز کی خوبصورت اور سندر گڑیوں کی ایک دنیا آباد تھی۔ سندر کہتے ہیں خوبصورت۔ پھر میں اس دکان کے سامنے پہلے کہا کہ خود بخود میرے قدم اس دکان کے سامنے رک گئے، یعنی کہ میں سامان خرید رہی تھی ایک دکان کے سامنے، گڑیوں کی دکان کے سامنے میں اچانک رک گئی۔ میں وہاں اس لیے نہیں رکی کہ وہاں خوبصورت وہاں پر گڑیاں سجی ہوئی تھی، اس لیے میں وہاں نہیں رکی، ان گڑیوں کو دیکھ کر میں نہیں رکی، بلکہ اس لیے کہ 6 سال کا ایک معصوم سا لڑکا دکان کے مالک سے ایک گڑیا خریدنے پر اصرار کر رہا تھا، بلکہ میں اس دکان کے سامنے اس وجہ سے رک گئی کہ وہاں ایک چھوٹا سا بچہ اس دکاندار سے ایک گڑیا خریدنے پر اصرار کر رہا تھا، ضد کر رہا تھا، دکاندار سے کہہ رہا تھا کہ آپ مجھے یہ گڑیا دے دو، دکاندار دینے سے انکار کر رہا تھا۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا، یہ حالات دیکھے، تو میں اس دکان کے سامنے رک گئی۔ 6-7 سال کا ایک معصوم سا لڑکا دکان کے مالک سے ایک گڑیا خریدنے پر اصرار کر رہا تھا۔ اس دکان کے سامنے ایک 6-7 سال کا ایک معصوم سا چھوٹا سا لڑکا دکاندار سے گڑیا خریدنے پر اصرار کر رہا تھا، ضد کر رہا تھا۔ اس کی باتوں سے اس کے اندرونی جذبات کی تڑپ صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ بچہ دکاندار سے جب گفتگو کر رہا تھا، ضد کر رہا تھا گڑیا دینے پر، تو اس کی اس باتوں سے اس کے دل کے جذبات صاف ظاہر ہو رہے تھے۔ اس کی دل میں کیا چاہت تھی، وہ چاہت اس کی باتوں سے مجھے نظر آ رہی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں گڑیا
تھی اور دوسرے ہاتھ میں چند سکے. اس بچے نے ایک ہاتھ میں گڑیا لے رکھی تھی اور دوسرے ہاتھ میں اس نے کچھ پیسے لے کے رکھے تھے. دیکھو تمہارے ہاتھ میں پڑی یہ ریزگاری میں 2 بار گن چکا ہوں. اس چھوٹی سی رقم سے تم یہ گڑیا خریدنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. دکاندار اس بچے سے مخاطب ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تمہارے جو ہاتھ میں جو چند سکے ہیں، جو پڑے ہوئے پیسے ہیں، سکے، وہ میں نے 2 بار گنا ہے. اتنی کم رقم میں، اتنی کم قیمت میں جو تمہارے پاس جو پیسے ہیں، اس پیسوں سے آپ یہ گڑیا خرید نہیں سکتے ہو. یعنی آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں وہ اس گڑیا کی قیمت سے بہت کم ہے. پھر اس معصوم لڑکے نے میری طرف دیکھا اور کہا، آنٹی کیا میں ان پیسوں سے یہ گڑیا نہیں خرید سکتا؟ جب دکاندار نے کہا کہ آپ اتنی کم پیسوں میں میں اس گڑیا کو تمہیں نہیں دے سکتا ہوں، تو پھر وہ معصوم سا بچہ میری طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے، آنٹی کیا میں ان پیسوں سے میں اس گڑیا کو نہیں خرید سکتا؟ میں نے کچھ کہے بغیر اس کے ہاتھوں سے ریزگاری لے کر گننا شروع کیا. عورت کہتی ہے، عورت نے اس بچے کے ہاتھ پہ جو پیسے تھے بغیر کچھ کہے اس کے ہاتھ سے وہ پیسے لیے اور اس کو گنا. واقعی بہت کم پیسے تھے اور اس اعتبار سے وہ دکاندار ٹھیک ہی کہہ رہا تھا. حقیقت میں بہت کم پیسے تھے اور اس حساب سے اگر پیسوں کے حساب سے دیکھا جائے تو دکاندار صحیح کہہ رہا تھا. اتنے کم پیسے میں وہ گڑیا نہیں دے سکتا تھا. بچہ آنٹی سے پھر مخاطب ہے، آنٹی میرے لیے اس گڑیا کا خریدنا بہت ضروری ہے. کہتا ہے بچہ آنٹی سے، آنٹی جی مجھے اس گڑیا کو خریدنا بہت ضروری ہے. عورت اس بچے سے مخاطب ہے، کہتی کیوں، ایسی کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا. عورت پوچھتی ہے، کہتا ہے کہ میں نے اس بچے سے پوچھا، اس گڑیا میں کیا ایسی بات ہے جس کو آپ خریدنا چاہتے ہو؟ یہ گڑیا میری دیدی کو بہت پسند آئے گی اور وہ اس سے پا کر خوش ہوگی، بہت خوش. بچہ کہتا ہے، یہ گڑیا میری دیدی کو بہت پسند آئی اور جیسے ہی اسے یہ گڑیا ملے گی وہ بہت خوش ہو جائے گی. تمہاری بہن بھی ہے؟ عورت اس بچے سے مخاطب ہے اور کہتی ہے، کیا تمہاری کوئی بہن بھی ہے؟ بچہ کہتا ہے، ہاں لیکن وہ اب ہمارے ساتھ نہیں رہتی. لیکن بچہ کہتا ہے اس سے، ہاں میری ایک بہن ہے لیکن وہ اب ہمارے ساتھ نہیں رہتی ہے. تو یہ تھا آج کا کلاس. صفحہ نمبر 54 کا ہم نے مطالعہ کیا. صفحہ نمبر 55 کا انشاءاللہ تعالی ہم کل مطالعہ کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.